والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے ہم پڑھ رہے تھے ان اصحاب کے بارے میں جن کو ایمان کی خاطر طرح طرح سے زد و کوب کیا گیا، ستایا گیا، اور ان کو جو ہے ہر قسم سے جو ہے مشق ستم بنایا گیا۔ یعنی کفار و مشرکین نے تمام اپنے حربے اور تمام ان کی جو بھی طاقت تھی اس طاقت کا پورا پورا استعمال کیا کہ یہ مسلمان جو ہے اپنے دین سے پھر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ تو ان اصحاب کا ذکر چل رہا ہے، کچھ کا ذکر ہو چکا ہے، اب آگے ہے کہ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا۔ چنانچہ اس کی سرگردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے۔ ابتح کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر ریت ہو اور کنکریاں ہوں، ایسی وادی کو۔ تو ابتح میں لے جاتے اور اس کی گرمی تپاتے، اس کی گرمی میں ان کو تپاتے، یعنی ایسی جگہ پر لے جا کر جہاں پر دھوپ کی وجہ سے ریت گرم ہو چکا ہو اور ریتیلی زمین اور کنکریاں ہوں، ایسی جگہ ان کو لے جاتے اور ان کو جو ہے کی گرمی سے ان کو تپایا کرتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ آل یاسر پر جو ہے اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ جو ہے بہت بری طریقے سے ستائے جا رہے ہیں، اللہ تو اس کے بدلے میں ان کو جو ہے بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے، یعنی وہ جو ہے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ وہ قبیلہ مذہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھیں، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ دیکھیے حضرت سمیہ کے بارے میں بتایا جاتا کہ جب حضرت سمیہ جو ہے ایمان لے کر کے آئیں تو مکے والوں نے اتنی بری طریقے سے ان کو ستایا کہ ان کو ایک میدان میں لے جایا گیا اور ان کے جسم کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اور ایک اونٹ لایا گیا، دائیں جانب کھڑا کیا گیا، دائیں اونٹ کو جو ہے دائیں پیر کو دائیں اونٹ سے باندھ دیا گیا، اور دوسرا اونٹ لایا گیا، بائیں جانب کھڑا کیا گیا، اور بائیں پیر کو جو ہے بائیں اونٹ سے باندھ دیا گیا، اور حضرت سمیہ سے کہا گیا کہ اے سمیہ بتا کہ اپنے دین کو بچائے گی یا اپنی جان کو بچائے گی، نبی کی محبت کو بچائے گی یا اپنی جان کو بچائے گی، اور تو جو ہے اللہ کے کلمے کو بچائے گی یا اپنی جان کو بچائے گی۔ تو حضرت سمیہ نے کہا کہ فخذ ما انت قاض، کہ تمہیں جو کرنا ہے کر ڈالو، اللہ رب العالمین نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر وہ پیدا کرنے والا 100 جانیں بھی عطا کر دے تو 100 کی 100 جانیں اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ دیکھیے کتنا پختہ یقین اور کیسا ایمان تھا کہ اتنی ساری تکلیفیں سہی جا رہی ہیں، اور ایک عورت ہو کر کے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں، اور پھر بھی اپنے ایمان سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کہا کہ اے مکے کے کافرو، تم یاد رکھو کہ یہ پہاڑ مکے کے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سمیہ کا ایمان جو ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اسی طریقے سے ان کو جو ہے اونٹ دائیں جانب دوڑا دیا گیا، اور بایاں اونٹ بائیں جانب دوڑا دیا گیا، اور آپ کی شرمگاہ پر نیزہ مارا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی جو ہے سب سے پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی رہے عمار تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، زرہ ہوتا ہے جو جنگ کا ایک لباس ہوتا، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے،
کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مت ارے اوپر کیجئے اوپر. جی. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی: الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. تو دیکھیے انہوں نے جو ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے تھے جو کفریہ الفاظ تھے، لیکن انہوں نے مجبوری میں کہا تھا. دل کو اللہ رب العالمین دل کے حال کو جانتا ہے کہ انہوں نے دل سے یہ باتیں نہیں کہی تھی، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں کے لیے زبردست عذاب ہے. یعنی کہ انہوں نے مجبوری میں کہہ دیا تو اس پر اللہ رب العالمین ان کا عذاب نہیں دے گا، انہوں نے صرف اور صرف جان بچانے کے لیے کہہ دیا تھا. لیکن جب کوئی شخص ہاں بھائی، یہ موبائل جو ہے بار بار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں کہ بار بار جو ہے یہ چلا جاتا ہے. ہاں تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ان کا دل جو ہے ایمان سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے صرف اور صرف مجبوری میں جو ہے اللہ رب العالمین کے ایسے الفاظ کہے ہیں جو کفری الفاظ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے کفر کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کا دل مطمئن ہے کفر پر، کفر کو وہ مانتا ہے، تب اس کو عذاب ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں. وہ بڑے ناز و نعم میں پلے پلے بڑھے تھے. اسلام لائے، ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کانچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جب حالت کفر میں تھے، اتنے مالدار تھے کہ ایک کپڑے کو جو ایک بار پہن لیا کرتے تھے، دوبارہ وہ کپڑا ان کے جسم سے نہیں لگتا تھا. یعنی نیا کپڑا سلوا کر کے پھر ایک ہی بار پہنتے تھے، پھر دوسری مرتبہ اس کو نہیں پہنتے تھے، پھر دوبارہ جو ہے نیا سلوا کر کے
دوسرا کپڑا پہنتے تھے، یعنی اتنے مالدار اور اتنی آسائشوں سے پلے بڑھے تھے، ایسی جو ہے مالداری میں پروان چڑھے تھے کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ جس گلی سے جس راستے سے وہ گزر جاتے تھے تو لوگ سمجھ لیتے تھے، ایسی اعلیٰ قسم کی وہ خوشبو لگایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ تو اتنے جو ہے ناز و نعم سے پلنے والے، اتنی نعمتوں میں پلنے والے اور اتنے مالدار، لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ان کو، آپ نے اسلام کو قبول کیا، تو گھر والوں نے اتنا ستایا کہ ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ اور آخر یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام سے بول لو، ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پر اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ان کو کفن دے دیا جائے، صرف اور صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانکتے تھے اس کپڑے سے تو ان کے پیر کھل جایا کرتے تھے، اور اگر پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب بن عمیر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ہم ان کو کفن دے سکیں، اگر ان کا سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے کہ جب یہ حالت کفر میں تھا، جس راستے سے گزرتا تھا تو لوگ اس کی خوشبو سے اس کو پہچان لیا کرتے تھے کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے، لیکن اے اللہ تیرے کلمے کی بلندی کے لیے اور تیرے اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اتنی جو ہے پریشانیاں جھیلیں، اور اتنا مشکل وقت آ پڑا کہ آج یہ شہید ہو گیا ہے، تو اس کو لیے جو ہے کفن کا کپڑا تک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر کے سر کو کپڑے سے ڈھانک دیا جائے اور ان کے پیروں پر گھاس پھوس رکھ کر کے ان کو دفن کر دیا جائے۔ تو یہ تھے وہ صحابہ کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اس طریقے کی قربانیاں دی۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پچھلے اور کئی صحابہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جب ان کو مار پڑتی تھی، ان کو ستایا جاتا تھا تو ان کو اتنا پیٹا جاتا تھا کہ وہ عقل کھو بیٹھتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا۔ تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھ دیے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہوتے ہیں ایک ساتھ ملائے گئے، یعنی ملانے کو جو ہے قرین کہا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام، انہوں نے جو ہے اس طریقے کی تکلیفیں برداشت کی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں، ہم اپنی جان کو کتنی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، وقت بھی ہے ہمارے پاس، اگر ہم چاہیں تو اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے دنیاوی الجھنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کا یہ حال تھا کہ وہ جب کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کو اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا۔
यानी दूसरों को भी उबारता कि वो उसको मारे। गर्ज जिस किसी के भी मुसलमान होने का पता चलता, मुशरिकीन उसके दर पे आज़ार हो जाते, और जहाँ तक बस चलता सताते और तकलीफें देते थे। ये ज्यादतियां तो कमज़ोर और आम मुसलमानों के साथ हो रही थीं, लेकिन बड़े और मुअज़्ज़ज़ लोगों में से कोई मुसलमान होता तो मुशरिकीन को भी हाथ उठाने से पहले बार बार सोचना पड़ता। चुनांचे ऐसे मुसलमान से उसके हमपल्ला लोग ही हद दर्जा एहतियात और सोच विचार के बाद टकराने की जुर्अत करते। यानी कोई गैर उन पर हाथ नहीं उठाता था जो ताकतवर मुसलमान होते थे, बल्कि उनके हमपल्ला जो होते पड़ोसी वगैरह, खानदान, रिश्तेदार, कुनबे परिवार के, वही उनको सताते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन का रवैया। जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसा रौब और शर्फ व वक़ार दे रखा था कि लोग ज्यादती की जुर्अत न कर पाते थे। मजीद बरआं आपको अबू तालिब की हिमायत और हिफाजत भी हासिल थी। यानी एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा रौब दे रखा था कि जब दुश्मन आपके पास पहुंचता तो कुछ दूर पहले से ही उस पर रोब जो है उस पर पड़ जाता, और वो कांप जाता और वो पीछे ही रह जाता। और दूसरी बात ये थी कि अबू तालिब जो आपके चचा थे उनकी भी हिमायत, जो मक्के के बड़े सरदारों में से, बड़े बुजुर्गों में से थे, उनकी भी हिमायत और हिफाजत आपको शामिल हाल थी। वो आपकी हिफाजत में रहते थे। वो कुरैश के एक अजीम सरदार थे, उनकी बात मानी जाती थी और उनकी जिम्मेदारी का एहतराम किया जाता था। उसे तोड़ने की जुर्रत किसी में ना थी। ये बनु अब्द मुनाफ के चोटी के इंसान थे। ये जो थे अबू तालिब, ये बनु अब्द मुनाफ के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घराना है, वो उसके चोटी के इंसान थे। और कुरैश, बल्कि सारा अरब इस खानदान को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखता था। इसलिए आपके इस ताल्लुक से मुशरिकीन मजबूर थे कि कोई पुरअमन कदम उठाएं। चुनांचे उन्होंने अबू तालिब से गुफ्तो शनीर का रास्ता अपनाया, मगर किसी कदर सख्ती और चैलेंज के साथ। तो जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत तबलीग से बाज नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया। हजरत अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनसे गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में क्या किया, आगे देखते हैं कि कुरैश और अबू तालिब के दरमियान गुफ्तगू। कुरैश के अशराफ, यानी जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, अबू तालिब के पास आए और उनसे कहा, आपका भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारे दीन पर ऐब लगाता है, हमें बेवकूफ़ कहता है और हमारे बाप दादा को गुमराह कहता है। लिहाजा या तो आप उसे रोकें। या हमारे और उसके बीच से हट जाएं, क्योंकि आप भी तो हमारी ही तरह उससे अलग दीन पर हैं। अबू तालिब से कुफार मुशरिकीन ने कहा कि या तो आप अपने भतीजे को रोक लें, या हमारे उनके दरमियान से हट जाएं, यानी हमें जो है आपस में लड़ने दें, क्योंकि आप भी हमारे दीन पर हैं, हम उससे निमट लेंगे। जवाब में अबू तालिब ने नरमी से बात की और उन्हें खुश उसलूबी से वापस कर दिया, यानी उनको समझा बुझा करके जो है वापस कर दिया, अच्छी तरीके से उनको समझा करके। चुनांचे वो वापस चले गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन पर खुल्लम खुल्ला कारबंद रहकर उसकी तबलीग करते रहे। अबू तालिब को कुरैश की धमकी और चैलेंज। मगर जब कुरैश ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं, तो वो मजीद सब्र ना कर सके। उन्होंने देखा कि हम अबू तालिब के पास गए थे और हमने कहा था कि या तो आप अपने भतीजे को रोक लें, या उसका और हमारा रास्ते से आप हट जाएं, यानी उनकी हिमायत ना करें, हम उससे निमट लेंगे। तो जब इस बात पर कुरैश ने ये देखा कि अबू तालिब भी
برابر ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برابر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان سے صبر نہ ہو سکا، تو پھر جو ہے انہوں نے باہم بڑی چہمے گوئیاں اور شکوے کیے، یعنی آپس میں جو ہے چپ کے باتیں کی اور شکوے شکایت کی۔ پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے اور کہا، ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، یعنی آپ بڑی عمر والے ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، یعنی آپ بڑے شرف والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ لہذا آپ یا تو اسے منع کریں، یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے میں کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے ابو طالب سے درخواست کی، یہ کہا کہ یا تو آپ روک لیں اپنے بھتیجے کو، ورنہ آپ ہمارے اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، اور ہم جو ہے اگر آپ نہیں ہٹتے ہیں تو ہم آپ کے مقابلے میں آئیں گے، اور جب تک نہیں ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے، یعنی کوئی سا بھی ایک فریق ہلاک ہو جائے، مارا جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، یا عمی، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ واہلک فیہ ما ترکتہ، کہ میرے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ رب العالمین اپنے اس دین کو غالب کر دے، یا میں اس کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی، اور انہوں نے کہا، بھتیجے، جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ، یعنی اللہ کی قسم، میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی آپ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہیں، آپ کو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے آپ اس کو جو ہے لوگوں تک عام کرتے رہیں، پھیلاتے رہیں، میں آپ کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، یعنی جب انہوں نے ابو طالب کو دھمکی دی کہ ہم آپ کے مقابلے میں نکل آئیں گے، تب بھی ابو طالب نے جو ہے کوئی توجہ نہیں دی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کوئی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے، اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش تو ذرا توقف و تامل کرنا پڑا، اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور باںکا نوجوان، اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے، اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجئے، یعنی آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہم سے اس کو لے لیں، اور آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے، اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے۔ جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے، اور ان کی عقلوں کو معوف قرار دے رکھا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ تو دیکھیے ابو طالب نے کہا،
ابو طالب نے کہا اللہ اللہ کی قسم تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کرو؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کون سی عقل مند کی بات ہے کہ تم مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں بڑا کروں، اور تم مجھ سے میرا بھتیجا بدلے میں مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کر دو؟ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکے والوں نے کس طریقے سے اذیتیں پہنچائیں، کس طریقے سے تکلیفیں دیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرأت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کی یہ جرأت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معید، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسدا حزلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچے دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بنو عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنیع کرتا، یعنی آپ کو تانے دیتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو اشکارتا، یعنی لوگوں کو جو ہے اکساتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ اسی طرح اس کا بھائی بھی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا: اے محمد، میرے پاس اودی نامی گھوڑا ہے، اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا: بل انا اقتلک انشاءاللہ، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک زور یہی ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا، یعنی ڈانٹا، اور کہا: جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ برابر جو ہے کفار و مشرکین آپ کو تکلیف دے رہے تھے، آپ کو ستا رہے تھے، لیکن آپ ان کی مشکلات پر، ان کی پریشانیوں پر صبر کر رہے تھے۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا: اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب تھی۔ حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے رات میں بچھا دیتی
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی، تو ان کے راستے میں خاردار ڈالیاں جو ہے لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے صورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا، جس میں اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کے لیے بد دعا کی ہے۔ تو جب اسے پتہ چلا تو ہتھیلی پر پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری شیخ آواز نہیں آ رہی ہے۔ شیخ ابھی تک آپ نے یہیں تک پڑھا ہے؟ جی، کیا بول رہے ہیں آپ؟ ابھی تک آپ نے یہیں تک پڑھا ہے شیخ؟ ہمارے پاس یہیں تک آواز آئی ہے۔ کہاں تک؟ جہاں پر میں نشان لگا رہی ہوں نا شیخ، وہاں اچھا، تک۔ پردہ ڈال دیا؟ اچھا، بس یہیں تک آواز۔ ہاں یہ موبائل میں پتہ نہیں گڑبڑی ہو رہی کہ بار بار تو کٹ جاتا۔ چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی، وہ جو تھی ام جمیل، ابو ابو لہب کی بیوی، وہ صرف، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا، وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر سے پوچھا اس نے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے کہ اگر واللہ، اگر اللہ کی قسم، اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں، جو اس نے ہاتھ میں لے رکھا تھا اس پتھر کے بارے میں کہا کہ یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں، اور پھر کہا کہ سن لو میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی کہ مزممن اسینا و امرہ ابینا و دینہ الینا، کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔
وائس نہیں آ رہی ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا ما رأتنی لقد اخذ اللہ ببصرها کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا. یہ موبائل جو ہے بھائی بار بار پریشان کر رہا، کٹ جا رہا بار بار. یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.